السلام علیکم ناظرین، میں خاور گمن لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اسد عمر صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ویلکم ٹو دا شو اسد صاحب. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بھرپور تقریر سنی ہوگی. محترم بلاول بھٹو صاحب نے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے بڑا زبردست جو ایک لاسٹ میں ایک فکرے بازی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ سارا کچھ شوشے کر رہے ہیں، نہ اپنے استعفے دینے ہیں، آپ راولپنڈی سے بھی آگے بھاگ گئے، اور آپ کا یہ مارچ سارے کا سارا خام خواہ کا شوشہ تھا. مارچ تو ہم ہی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے. تو بتائیں یہ شوشہ ہی ہے آپ کا، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہوا ہے استعفے دینے کا، یا اس کے واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اچھا، پہلے تو آپ کا جو مفروضہ ہے نا، وہ مفروضہ درست نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کے اس کی تقریر سنی ہوگی. چلے سر، ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے صرف تھوڑی سی ایکچولی خبر سنی تھی اس کی تقریر، تو مجھے اس پہ ترس آنا شروع ہو گیا، تو میں نے بند کر دیا. کیونکہ اس وقت ان کی وفاق میں بھی حکومت ہے اور ان کی صوبے میں بھی حکومت ہے. تو وہ بجائے یہ بتانے کے کہ وہ صوبے میں کیا کر رہے ہیں، وفاق میں کیا کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس کے نانا نے 1974 میں کیا کیا تھا. تو اس کے اوپر مجھے ترس آ رہا تھا. مارچ انہوں نے بالکل کی تھی، ہمیں بھی یاد ہے ان کی مارچ، آپ کو بھی یاد ہوگی. صرف فرق یہ ہے کہ اس مارچ کو روکنے کے لیے عمران خان نے نہ اسلام آباد میں کنٹینر لگائے تھے، نہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی تھی، نہ ایف آئی آریں کٹی تھی، نہ لوگوں پہ لاٹھی چارج ہوا تھا. یہ آئے تھے شارع دستور پر، اور شارع دستور پہ آ کے یہ تقریر کر کے گئے تھے، جس میں ان کا المشہور جملہ کانپے ٹانگنی والا جو ہے وہ بھی ہوا تھا. تو بالکل ان کی مارچ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے. دیکھیں، تحریک انصاف نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف اپنے فیصلے اپنی مرضی اور اپنی ٹائمنگ سے کرتی ہے. تو نہ ان کی مرضی کا فیصلہ ہوگا اور نہ ان کی ٹائمنگ سے ہوگا. اس کی ٹائمنگ طے ہو جائے گی. پرسوں جو ہے پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی کو بلایا ہوا ہے چیئرمین صاحب نے، ہفتے کے روز خیبر پختونخوا کی کمیٹی کو بنایا ہوا ہے. سندھ کے سارے ایم پی ایز جو ہیں وہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں چیئرمین کے پاس ہفتے کے دن. تو وہ تمام جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیا گیا. اچھا، ایک لارجر جو تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جب سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے، ایک تو یہ کہ جی آپ جب خان صاحب راولپنڈی پہنچے، ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے، جہاز سے یا نیچے اترے، اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا چلا کہ جی خان صاحب یہ بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کسی امید میں شاید اس سے وفاقی حکومت گر جائے، یا کسی اور طرف سے جو ایک ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے ہمیشہ ایک مقتدر کی بات کی جاتی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر حکومتیں نہیں رہتی، تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر پھر ظاہر ہے آپ کو جنرل الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. لہٰذا آپ انتظار کر رہے ہیں کسی سائڈ سے کہ شاید آپ کے اس اعلان کو سن کے کوئی گھبرا جائے گا. لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم والے تو بالکل بزید ہیں، وہ کہتے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر رہے ہیں، ہم نہیں آپ کو یہ نہ توڑنے دیں گے نہ الیکشن میں جائیں گے. اچھا، یہ جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے نا کہ وہ ایسے ہیلی کاپٹر سے اتر کے انہوں نے بتا دیا تھا، ایسا ہے نہیں. اس جو فیصلے کے اوپر جو بات چیت ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا، تو اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں موجود تھے، میں بھی موجود تھا، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بھی موجود تھے ادھر. تو بات یہ کی گئی کہ ایک اصولی فیصلہ کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا اسی وقت یہ بھی ساتھ ساتھ فیصلہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگز بلائی جائیں. پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ میٹنگ ہو جو کل ہو رہی ہے، اور تمام یہ پروسیس کر کے کہ ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا کرنی ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی کام ہے، کوئی ضروری چیز رہ گئی ہے، کوئی 2-4 دن میں وہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرنے کے بعد کیا جائے. جس کی وجہ سے لوگوں کو شاید کوئی شک و شبہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، اس سے پتہ نہیں کیا کوئی مشکل پیدا ہو جائے گی. کوئی مشکل نہیں پیدا ہو سکتی. جو اس وقت آئین پاکستان کا کہتا ہے اور جو سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہوئی ہے، ہماری پنجاب اسمبلی کے جو لاسٹ کیس جو گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، جس کے بعد وہ 20 نشستوں کے اوپر دوبارہ انتخابات کرائے گئے اور پنجاب میں ہماری دوبارہ حکومت آئی، اس کے مطابق اس وقت عدم اعتماد کی تحریک نہ خیبر پختونخوا میں نہ پنجاب میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. پریسائزلی اگر میں ٹائم پوچھ لوں، ٹائم لائن، مہینے تو ہے نا اب، لائک فروری، مارچ، اپریل، کون سے مہینے میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ اپنی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے جو آپ نے پلان کیا اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آئین جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں. تو اگر 1 دسمبر کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہ 1 مارچ تو آ جاتی ہے. اس کے اوپر وہ الیکشن کمیشن کا ہے 90 دن کے اندر اندر ہے، ضروری نہیں پورے 90 دن لگائے جائیں، 60 دن کے اندر بھی کرائے جا سکتے ہیں. اور آئین یہ کہتا ہے اگر اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں تو کرانا بھی 60 دن کے اندر ہے. تو وہ الیکشن کمیشن کے اوپر تھوڑا اس کا دار و مدار ہوگا.
بٹ ٹائم فریم جو بنتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مارچ کے اینڈ میں رمضان شروع ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کی ہی ٹائمنگ کو دیکھا جا رہا ہے. جی چوہدری صاحب. اسد عمر صاحب وہ بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں اور باقی کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑے. پہلے تو ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینے میں کسی مقام پر کسی سچویشن میں پی ٹی آئی اور عمران خان اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ ملک میں مارشل لا نہ لگ جائے اور جمہوریت جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے. سر یہ سچی بات ہے کہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے. لوگوں کو خدشہ تھا اس بات کا، لوگ اس کا اظہار کرتے تھے کہ یہ خطرہ بھی ہے. کوئی اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے. زیادہ تر لوگوں کے یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ نہیں ممکن ہے، یہ نہیں کیا جائے گا. لیکن جب فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی تھی تو اس کے اندر یہ زیر بحث آیا ہے، اور اس کے اوپر بات ضروری ہوئی ہے کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک غیر آئینی راستے پہ چلا جائے. جی چوہدری صاحب. اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکٹیولی یا ٹیسٹ یا سٹل جو بھی لفظ یوز کرنا ہے آپ کر لیں، ان کی جیسے کہ کل بھی آپ نے یعنی کاشف عباسی صاحب سے گفتگو میں بھی کافی کھل کر اظہار کیا، اگر جنرل باجوہ اور ان کی در پردہ یا اعلانیہ حمایت نہ ہوتی تو آپ کی حکومت 9 اپریل کو عدم اعتماد کے ذریعے نہیں نکالی جا سکتی تھی. جی میں تو چودھری صاحب کل پہلی دفعہ نہیں تھا، میں اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، اور یہ ریکارڈ کی باتیں، اور یہ جو میں نے کل ٹی وی پہ کہا یہ میں جنرل باجوہ کو بھی کہہ چکا ہوں. ان کا ظاہر ہے ماننا یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا، ان لوگوں کو فون کالز نہیں گئیں. لیکن ہم تو ان کو بتا رہے نا، ہم نے ان سے ایک مثال دی کہ یار ایک ایم این اے کے وہ لوگ، وہ سیاسی پارٹیاں اور وہ ایم این اے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوسری طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں فوج کہہ رہی ہے اس طرف جانے کو یا جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں اس طرف جانے کو، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ان کا جواب ہے. میں تو آپ کو صرف بتا سکتا ہوں کہ مجھے براہ راست مجھے یاد ہے ایک ہم نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی ہم نے کہا جی کہ وہ آرمی کے میس میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں حکومت چھوڑ کے دوسری سائڈ کے اوپر جا رہا ہوں. اور جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار تمہیں تو پتہ ہے میں کس کا بندہ ہوں، وہ جو کہیں گے میں ادھر ہی جاؤں گا. تو ایسی مثالیں تو بہت ساری ہمارے سامنے موجود تھیں، اور عمومی طور پہ جو تجزیہ نگار تھے، ووٹ آف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہونے کے بعد نہیں چودھری صاحب، اس سے پہلے آپ کی برادری کے لوگ، صحافی جو ہیں، انہوں نے مجھے آگے کہا کہ بھائی جان یہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ادھر سے کلیئر سگنل جا چکے ہیں، یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے. تو یہ تو صرف میرے سامنے شواہد نہیں آ رہے تھے، یہ تو شواہد جو ہیں وہ صحافیوں کے سامنے بھی آ رہے تھے. اچھا جو اسد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب چلے گئے، انہوں نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی، بتایا یار کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، اب غلطیوں کا ادراک کیا اور کیا جانا چاہیے. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری اپنی زندگی میرٹ کی بات کی. مجھے یاد ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے، ان کی پہلی میٹنگ تھی تو وہاں پہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، اور میں نے وہاں پہ فلبدی ایک سوال کیا، آپ بھی شاید وہاں پہ موجود تھے، کہ خان صاحب آپ جس طرح کی تعریفیں کر رہے ہیں، جس انداز سے، مجھے لگتا ہے کہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں نہ میں ایکسٹینشن دوں گا نہ وہ ایکسٹینشن لیں گے. وہ بنیادی وجہ آج آپ عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے، میرے نزدیک ایک غلطی تھی، نہیں کی جانی چاہیے تھی کہ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. اگر وہ ایکسٹینشن نہ دی جاتی تو یہ آپ کے جو اعتراضات ہیں یا سوالات ہیں، اب جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو مختلف ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس میں زیادہ تر لوگ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی حامی ہیں. تو یہ سارے کا سارا ابھی جو مناظر ہمارے سامنے ہیں تو نہ ہوتا. یہ اگر میں اس سے جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن عمران خان سے نے کی، اس کو ذرا ایک جنرل پرنسپل یا عمومی طور پر اس پہ بات کر لوں تو یہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو لوگ پاکستان کی سیاست دیکھتے ہیں، پاکستان کی فوج کو دیکھتے ہیں، ان میں میرے خیال میں ایک اتفاق رائے نہیں تو ایک بڑی تعداد، اکثریت ایسے لوگوں کی ملیں گے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشنز دینے سے تاریخ میں نقصان ہوا ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آپ کو میں چیز بتاؤں، کیونکہ ہمارے بھی 3 نسل سے فوج کے خاندان کے اندر فوج کے لوگ موجود ہیں. دوسری ٹرم جب ایکسٹینشن ملتا ہے تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ چیف جو ہے وہ اپنی رینک اینڈ فائل کے اندر بھی مقبول نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ
وہ بنیادی ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 21ویں صدی کے اندر ایک 22 کروڑ کا ملک ہو, ایٹمی طاقت ہو, اور ہر 3 سال کے بعد ایک اچھاڑ پچھاڑ ہوئی بھی ہو اور سارے ملک کا نظام رکا ہوا ہو اور صرف یہی دیکھا جا رہا ہو کہ آرمی چیف کون بنے گا اور کون نہیں بنے گا. ہمیں ظاہر ہے یہاں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, من حیث القوم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور لیکن ظاہر ہے ہم ایسا بھی کوئی نظام نہیں لانا چاہتے جس سے فوج کی جو ایک آزاد ادارہ ہے, سیاست آزاد اس سینس میں آپ لوگوں نے ایکسٹینشن کیوں دی کہ انفلوئنس سے مبرہ ہے, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کل سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاست کھیلنی شروع کر دیں فوج کے اندر. آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ کیا مجبوری کیا تھی اس وقت؟ مجبوری نہیں تھی, یہ بھی میں کل بتا چکا ہوں کہ وہ میٹنگ جو تھی, میں اس وقت کابینہ میں نہیں تھا, لیکن مجھے فون کال کہیں سے آئی اور مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ میٹنگ میں آئے. مجھے تو نہیں پتا تھا اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے. جب پی ایم کے آفس میں بیٹھ گئے تو میرے سامنے ایک, میرے خیال میں جو دوسرے لوگ شرکا تھے ان کو پہلے سے پتا تھا, میرے سامنے فائل رکھی گئی. میں نے جب فائل کھولی تو اس میں ایک ڈرافٹ نوٹیفیکیشن لکھا ہوا تھا, تو وہ ایک سجیشن آئی تھی, ڈسکشن ہوئی, ظاہر ہے پرائم منسٹر کا ثواب دی تھا, بٹ میرے خیال میں یہ کہنا کہ کسی نے کوئی دباؤ ڈال کے کروا لیا ایسا درست نہیں ہے. فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ہی اپنی دل سے کیا. اچھا اسد عمر صاحب, اگر تو آپ یہ کہیں کہ پوری قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اسد عمر اور شاہ محمود اور فہد اور جتنی پارٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے اور آپ کے ساتھ ہے کہ یہ کل الیکشن ہو پرسوں ہو, دے آر گوئنگ ٹو ووٹ فار یو. ہیونگ سیڈ دس, اگر ہم آپ کے 4 سال دیکھتے ہیں, ویئر ڈیڈ یو گو رانگ؟ اور نمبر 2, جب 3 مارچ 2021 کو آپ سینٹ کے الیکشن میں ہار گئے, قومی اسمبلی میں اکثریت کھو گئے, تو آج تک آپ نے کبھی آپس میں سول سرچنگ کی کہ آپ جو ہے 10-20 بندے نہ توڑ سکے اور آپ نے 20 بندے توڑوا کے گورنمنٹ توڑ لی؟ تو یعنی یہ کیا آپ نے کبھی سیاسی جو آپ کی پالیسیاں اور اسٹریٹجی ہے اس کو ریوزٹ کیا؟ چودھری صاحب, ظاہر ہے وہ تو ڈسکشن بہت ہوتی ہے پارٹی کے اندر, ہر ایک کی اپنی رائے ہے, لیکن میرے خیال میں 2 چیزیں جو ہیں جن کے اوپر تقریباً اتفاق رائے ہے, اور اگر آگے حکومت آتی ہے جو انشاءاللہ آئے گی, بالکل آپ کو تو پتا ہے میں تو ٹیلی ویژن لائیو پروگرام کے اوپر لکھ کے سائن کر کے دے چکا ہوں, اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی عمران خان ہے. لیکن 2 چیزیں, ایک یہ کہ بیوروکریسی کے اوپر انحصار زیادہ, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول ڈیسیشن میکنگ میں اتنا نہیں, یا اس کا وزن اتنا نہیں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا. ایک یہ اوور ریلائنس آن بیوروکریسی, زیادہ تر لوگوں کو آپ سینئر لوگوں سے پی ٹی آئی کے اندر بات کریں گے تو وہ اس چیز کا ضرور ذکر کریں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک انحصار فوج کے اوپر کہ وہ جو ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے شاید وہ جو سیاسی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی وہ اتنی نہیں اٹھائی گئی جتنی اٹھانی چاہیے تھی. تو وہ بھی ایک بہت بڑی لرننگ ہے. اور میں چودھری صاحب آپ خان صاحب سے کسی دن ملیں گے تو یہ بات پوچھ سکتے ہیں, میں ان کو 2021 سے بول رہا تھا کہ جی دیکھیں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک طاقت ہے, اور وہ ہے عمران خان میں عوام کی مقبولیت. آپ عوام سے باہر بیٹھے ہوئے, آپ کو عوام کے اندر نکلنا چاہیے, آپ کو وہ طاقت دکھانی چاہیے. میرا تو پرانا فارمولہ ہے, عمران خان عوام میں, پی ٹی آئی اوپر, عمران خان بنی گالہ میں, پی ٹی آئی نیچے. تو وہ جو محصور ہوئے نا وہ بھی میرے خیال میں غلطی تھی, اور اس لیے جب میں سیکرٹری جنرل بنا تو میں نے سیکرٹری جنرل بننے کے 2 مہینے کے اندر اندر دوبارہ جلسے شروع کروا دیے تھے خان کے, اور جیسے ہی خان صاحب عوام میں واپس نکلے تو دوبارہ سے پی ٹی آئی کی ایک بڑھنی شروع ہو گئی تھی. تو میرے خیال تو میری ذاتی رائے کے اندر یہ تیسری چیز بھی ہے, یہ شاید عمومی رائے نہ ہو, یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب عمران خان جیسا عوامی لیڈر جو ہے وہ عوام سے براہ راست رابطہ اس کا رہنا جو ہے بہت ضروری ہے, اور اگلی دفعہ اگر وزیر اعظم ہو تو وہ رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اچھا اسد عمر صاحب, الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے, جو ہے نیب آپ نے دیکھ لیا, اور ایف آئی اے جو بھی آپ کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, سسٹم آپ کے خلاف ہے. آپ اسمبلی سے باہر ہیں, نیشنل اسمبلی سے, اب آپ پروونشل اسمبلی سے بھی باہر آ رہے ہیں, تو آپ کیسے 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو بالکل آپ کی درست بات کی, وہ پہلے آپ انفرادی اداروں کا نام لے رہے تھے, آپ نے مجموعی طور پہ ٹھیک بات کر دی کہ سسٹم ہی اس وقت ہمارے خلاف ہے. لیکن خبر اسی سسٹم کے خلاف ہوتے ہوئے اور بڑی شدت سے خلاف ہوتے ہوئے ہم نے جولائی کے مہینے کے اندر چھینا ہے واپس پنجاب, اس سسٹم سے واپس چھینا ہے.
اور وہ آپ نے دیکھا ہے اس وقت وفاق میں بھی ہماری حکومت نہیں تھی، صوبے میں بھی ہماری وہ حکومت نہیں تھی، الیکشن کمیشن کے روزانہ فیصلے ہمارے خلاف آ رہے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے پنجاب واپس چھینا ہے۔ عوام کی طاقت جو ہے وہ بار بار، میری تو تمام سپیچز جو پچھلے ایک مہینے سے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں سب سے بڑی طاقت عوام کی ہے اور کوئی اس کے سامنے طاقت نہ کھڑی ہو سکے۔ یہ اس پاکستان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے یہ ہوتے ہوئے۔ جی چوہے صاحب۔ نہیں، ابھی ہم نے جو ایک چیز میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہ جب میرا کوئی حمایتی جو ہے وہ کرپشن کرے تو وہ تو بالکل مجبوری ہے، تو جو مخالف کریں تو وہ چور ڈاکو ہے۔ تو اب اس کو کوئی آپ نے بدلنے کا ارادہ ہے یا ابھی تک آپ انہی لوگوں کو واپس چوم چاٹ کر ہم پر مسلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی۔ دیکھیں، احتساب کا عمل جو ہے اور احتساب کا ادارہ جو ہے نا، اس کا ہونا پاکستان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ مطلب میں اس کو زیادہ بیان کر نہیں سکتا، بشمول تحریک انصاف کے اوپر نظر رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کوئی، اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہے، عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی، نہ کوئی شوق ہے، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، تو میں کیوں برداشت کروں کہ ہماری عمران خان کے ووٹ پہ آئی ہوئی حکومت بنی ہوئی اور ہم میں سے بیٹھ کے کوئی جو ہے وہ پیسے بنا رہا ہو؟ اس کو تو معذرت کے ساتھ گالی منہ سے نکلتی ہے، اس کو تو سب سے پہلے سزا ملنی چاہیے، سب سے بڑا قوم کا مجرم وہ ہے۔ تو بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ سیاسی پارٹی کے ثوابدید کے اندر کنٹرول میں ہونا نہیں چاہیے۔ بدقسمت، اور آپ کو پتا ہے عمران خان سے اگر آپ بات کریں گے تو ان کو سب سے زیادہ جو افسوس ہے اس بات کا ہے کہ احتساب کا عمل وہ نہیں چلا سکے جس طریقے سے ان کی خواہش ہے۔ ان کی خواہش کے مطابق جس دن چلے گا نا عمل، تو آپ دیکھیے گا کوئی دوست دشمن کسی نے بچنا ہی نہیں ہے۔ اچھا اسد صاحب، یاد ہوگا آپ کو کہ آپ کی حکومت کے دوران بھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میرے خیال میں ہو گیا تھا، یہ ہونے والا تھا، مائنس عمران خان کی بات آپ کو کسی نے کہی۔ ابھی بھی جو پی ڈی ایم کی ایک شدید خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح مائنس کر دیا جائے، نااہل قرار دی جائے، جو ای سی پی کے ذریعے یا کسی اور کورٹ کے ذریعے، تو کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کوشش ابھی ہوگی آنے والے دنوں کے اندر؟ تو اس وقت آپ کو -1 کا کہا کس نے تھا، اگر آپ بتا سکے عوام کو؟ میں نے تو آپ کو بتا چکا ہوں، دیکھیں کس نے نہیں کہا تھا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی فوجی نہیں تھا کھڑا ہوا، سینئر لوگ تھے، اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، فوجی نہیں تھے، اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ اچھا، اب جو ہے جہاں تک پی ڈی ایم کی خواہش، شدید ترین خواہش ہے، دیکھیں اس میں تو اب کسی کے ذہن میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا نا کہ عمران خان نے ان کو سیاسی میدان کے اندر چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ وہ 2017 کی رائیونڈ کے اندر تقریر میں خان صاحب نے ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ انہوں نے سچ ثابت کر کے دکھایا، میں کلہ ہی کافی ہوں۔ تو عمران خان اکیلا کافی ہے ان کے لیے، یہ نہیں اس سے مقابلہ کر سکتے۔ تو یہ تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ پہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی ٹیکنیکل غلطیاں بھی نہیں کی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ تمام جتنے بھی ابھی تک وار آئے ہیں، جتنے اٹیک آئے ہیں، ان کا ہم نے عدالتوں کے اندر مقابلہ کیا اور آگے کرتے رہیں گے۔ عمران خان کو کوئی پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا، اور میں اب بار بار بولتا ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کسی کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت چل سکتی ہے عمران خان کے بغیر، یہ نہیں ہونے والا۔ لاسٹ کوشچن، اس کے بعد چوہے صاحب سے جی آپ پوچھیے گا، میری طرف سے لاسٹ کوشچن، ڈیفالٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں بینگ اے فارمر فائنانس منسٹر، اور یہ جو فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہی ہے موجودہ حکومت، اس حوالے سے آپ کو کتنا کیا خیال ہے آپ کا، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، جو ڈیفالٹ ہے وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ آپ کسی دن پروگرام میں اپنے بلائیں، اس وقت جو کاروبار کرنے والے طبقے کے لوگ ہیں، اور ان سے سنیں آپ کہانیاں کہ ہو کیا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیفالٹ ہو رہی ہیں، ہماری جو بیرونی ادائیگیاں ہیں ان کے اوپر ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، رائلٹیز کی پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، ڈیویڈنڈ نہیں جا رہے۔ سب سے بڑا اس کا جو پوری طریقے سے جو شکار ہے اس وقت ہوا ہے وہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر ہے، جس کی 30% سے زیادہ گروتھ ہو رہی تھی، وہ صفر کے اوپر آ گئی اور اب منفی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے۔ ایکسپورٹرز اس وقت آپ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے۔ فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے، یہ جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی لگا کے یہ 1 سال اور لے لیں گے، تو یہ تو بالکل وہی والی بات ہے۔ کورٹ کے اندر جائے گا، وہ کورٹ کے اندر 2 منٹ بھی نہیں کھڑا رہ سکتا، اس کی لیگل بیسس کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا شعر ہے کہ جی کہ جس کی سبب بیمار ہوئے اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگے ہیں، جس نے پاکستان کو دیوالیہ کرایا اس کو 1 سال اور دے دیں ایمرجنسی لگا کے۔ ٹائم تھوڑا جلدی پوچھ لیں۔